مصطفیٰ کمال صاحب یہ ویسے صوبائی حکومت ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی بڑی کلیئر ہے سندھ میں تو ان کی طرف سے آپ سے کوئی رابطہ ہوا ہے یا صوبائی حکومت میں شمولیت کی دعوت آئی ہے کوئی آپ کو؟ نہیں، ابھی ہمارا پیپلز پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے اور آفیشیلی ہمارا کوئی رابطہ نہیں پیپلز پارٹی سے. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ صوبے یا وفاق میں ایم کیو ایم کا بیٹھنا یہ بھی ون آف دا مینی پاسبلٹیز ہے یا بالکل خارج سے امکان ہے؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ الیکشن سے پہلے آپ خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے بارے میں کہتے رہے کہ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، قاتل ہیں، برباد کر دیا صوبہ. پاسبل ہے کہ وہ الیکشن کی سیاست ہی ختم ہو گئی بات، یعنی پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں؟ دیکھیے پیپلز پارٹی وسیم بھائی نمبر 1 ہم تو سیاسی لوگ ہیں اور ہم نے کوئی جو ہے وہ اس میں دشمنی کہیں سے کسی کے ساتھ نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی بیٹھنے نہ بیٹھنے کی بات، ایک باٹم لائن یہ ہے کسی کے ساتھ ہم یہ نہیں کہہ رہے بیٹھ سکتے نہیں بیٹھ سکتے. ہم نے دشمنی کسی کے ساتھ نہیں کر رکھی. ہم کوئی پی ٹی آئی کی طرح یا عمران خان صاحب کے رویے کی طرح کے اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ نہیں ملا رہے اور وہ کرسیوں کے پیچھے سے گھوم کر جا رہے ہیں کہ تاکہ ہاتھ نہ ملانا پڑے. کورونا کی جو ہے وہ میٹنگ کر رہے ہیں، اپنی بات کر رہے ہیں اور ویڈیو کانفرنسنگ پہ بھی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈروں کو خود بلا کر اٹھ کے چلے جا رہے ہیں. ہمارے پاس یہ بچکانہ حرکتیں نہیں ہیں. ہم سیاست کرتے ہیں، اصولوں کے اوپر کر رہے ہیں. ہم نے بالکل پیپلز پارٹی کی حکمرانی پر کرٹیسزم کیا، انہوں نے 15 سالوں سے حکمرانی کی ہے اور ہم اپنی ایک ایک بات پر اس پر سٹینڈ کرتے ہیں. لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ہم کہتے چلے گئے کہ ہم نے جو پاکستان کو آگے چلانے کا فارمولا پیش کیا ہے، جو آئینی ترامیم، اس پہ ہر پارٹی کے پاس ہم گئے بھی ہیں اور ہمارے پاس جو بھی آئے گا اور اس کی تائید کرے گا، ہم ہر کسی کے ساتھ انکنڈیشنل سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں اس آئینی ترامیم پہ. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے اختیارات اور وسائل پاکستان کے وزراء اعلیٰ کے ہاؤسز سے نکال کر ہمیں گلی کوچوں میں لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ لے کر جانا ہے اور وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی پارٹیز کریں گی. تو ہماری گفت و شنید کا رستہ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی جگہ ایم کیو ایم نے کسی کے ساتھ بند نہیں کیا. لیکن بات جو ٹھیک ہوگی اس وقت بھی وہی بات کریں گے جو ہم کرتے رہے ہیں اور ہم ساری باتیں کریں گے جو صحیح بات ہوگی. تو اس میں کوئی ایسی ہمارے پاس کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور یہ کل آپ کا جو جلسہ ہوا ہے سیلیبریشنز کی، اس میں آپ کی اسپیچ میں آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ بانی متحدہ کا نام لے کر آپ نے کہا کہ میں معاف کرتا ہوں، آپ کو دل سے معاف کرتا ہوں میں. تو یعنی کیا مطلب ہوا؟ یعنی ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان کے راستے ایک ہو سکتے ہیں کیا؟ نہیں، اس میں ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان کے راستے بالکل ایک نہیں ہو سکتے. ایسی کوئی یہ والی کوئی بات نہیں کی میں نے. آپ تو جو میں نے بات کی ان کی بات یہ کی ہے کہ الطاف حسین صاحب کا ٹائم ختم ہو گیا اور میں وہاں پر ہم ایک فاتح کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت کھڑا کیا ہے. اور میں نے یہ بات کی کہ مجھے بہت شکوہ، بہت غم، بہت دکھ تھا کہ 8 سالوں میں ہم پر بہت سارے تانہ زنی کی گئی، تکلیفیں دی گئیں، ہمیں پریشان کیا گیا. تو میں بہت غصے میں تھا کہ آج میں جنا گراؤنڈ پہ کھڑا ہو کر ان سارے سب چیزوں کا حساب کتاب لوں گا. اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں ایک بات ڈالی اور میرے دل میں ویسے ہی خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سب سے بڑے انسان ہیں، ان سے بڑا انسان، ان سے بڑی ہستی کوئی نہ تو پیدا ہوئی ہے نہ ہوگی. انہیں جب فتح ملی تھی انہوں نے کیا کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتح مکہ ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے تکلیف دینے والوں کو معاف کیا اور سب کو جو ہے وہ سب کے لیے عام معافی کا اعلان کیا. تو وہ جنا گراؤنڈ 8 سالوں کے بعد ہم وہاں پہ پروگرام کر رہے تھے. میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی کہ میں بھی الطاف حسین کو اپنی ذات کے طور پر جو مجھے ذاتی گرج ہے ان سے، انہوں نے جو کیا جو کچھ ان 8 سالوں میں، میں بھی ان کو معاف میں نے کیا اور میں نے ان کے لیے دعا کی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی عاقبت ٹھیک کریں، وہ رجوع کریں اللہ تعالیٰ سے. میں نے یہ تک بھی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رجوع کروائے. میں نے کہا کہ بھئی ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جائیے عمرہ کیجئے، معافی مانگیے. عمران فاروق کی بیوہ اور اس کے بچے وہیں یتیم پڑ رہے ہیں، ان سے معافی مانگیے عمران فاروق کے قتل کے اوپر، کیونکہ آپ بہت نقصان ہو گیا اور اللہ تعالیٰ معافی کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا. میں چاہتا ہوں کہ وہ مریں تو ان کا خاتمہ ایمان پر. میں بھی گناہ گار آدمی ہوں، میں بھی اپنے لیے دعا کرتا ہوں، جو میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، میری عاقبت ٹھیک ہو. میں نے کل اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں، نہ کہ یہ کہ ریکنسائل ہو گیا ایسا. ٹھیک ہے. اور آخری بات، نہیں ان کی سیاست ختم ہو گئی. دیکھیں ایم کیو ایم لندن کی سیاست کل ختم ہو گئی. جو یہ مینڈیٹ آ گیا، اس مینڈیٹ کے بعد ایم کیو ایم لندن نام کی کوئی چیز الطاف حسین کا ایرا ختم ہو گیا. آخری سوال، آپ 72,000 ووٹ تقریباً راؤنڈ آف کر کے بتا رہا ہوں لے کر جیتے ہیں. قادر مندو خیل صاحب 17,000 ووٹ لیے تقریباً انہوں نے، اور وہ آپ کی جیت کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ غلط جیتے ہیں. خالی اسٹریٹ سوال میرا یہ ہے اس میں، آپ کے پاس اپنے ہر پولنگ اسٹیشن کا فارم 45 موجود ہے اپنی جیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں پولنگ اسٹیشن نمبر 1 سے میں نے 850 ووٹ لیے، نمبر 2 سے 300 ووٹ لیے، اور دیکھو یہ ملا کے 71,000 ہی بن رہے ہیں. یہ خالی ایک فارم 47 نہیں ہے جو آ گیا ہے سامنے.
ہے آپ کے پاس موجود اسپیسیفک سوال؟ بالکل ہے، وہ نہیں، اس کے ساتھ ایک ایک ووٹ بھی موجود ہے، اور اگر ووٹوں سے نہیں کام چلے گا تو ایک بندے لا کر کھڑا کر دوں گا، اتنا کام ہے۔ اور بندہ کیسے لگے؟ یہ آپ نے آخری دعویٰ کر کے پہلے 2 دعووں کو مشکوک کر دیا، 71,000 بندہ کہ آپ کو کیا پتا کس نے آپ کا ووٹ ڈالا نہیں ڈالا؟ بھائی وسیم، اس لیے کہ آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، آپ نے میرا کام، میں 3 سالوں سے اس حلقے پہ کام ہوں، 3 سالوں سے۔ 2021 میں جب میں الیکشن ہارا تھا وہاں سے میں نکلا نہیں ہوں، وہاں کے 10 MNAs مل کر بھی وہ نہیں جانتے ہیں اس علاقے کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نالج دی ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں ایک ایک گھر سے بندہ لا کے کھڑا کر دوں گا، جو جتنے ووٹ ہیں ہر گھر سے آپ کا ووٹر نکلے ووٹوں کو ٹھیک ہے، نکلے گا۔ بہت شکریہ مصطفیٰ۔